المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ میلاد میں مسلمان خوب خوشیاں مناتے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان، اور گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی ہاں، شیطان جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو چیخیں مار مار کے رویا تھا. ہاں، فرشتوں نے خوشیاں منائی. ہاں، چرند درند جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا آپس میں مبارکبادیں دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اپنا ایسا پیارا حبیب عطا فرمایا جس کی شان میں اس نے ارشاد فرمایا کہ وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی باذن اللہ ہے، وہ سراج ہے، وہ منیر ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ترجمہ کنز ایمان، ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہیں. مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، رحمت فرمائی، تو اب ہمیں خوشی کرنی ہے. اس کا بھی قرآن میں حکم ہوا کہ ہمیں اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانی. اس کا بھی قرآن میں بیان ہے. چنانچہ سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں. اب خوشی کس طرح کریں؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر انڈرسٹوڈ ہے. خوشی کس طرح کریں؟ جس طرح ہمارے اسلاف نے خوشیاں کی، جس طرح ہمارے بزرگوں نے خوشیاں کی. اور یہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو آج کل کے دور میں الحمدللہ امیر اہل سنت جو کہ بہت بڑے عاشق میلاد ہیں، ان کی تربیت سے دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں خوشیاں مناتے ہیں. اور کس طرح مناتے ہیں؟ جھنڈے لگا کر، مدنی پرچم لگا کر، چراغاں کر کے. الحمدللہ مدنی چینل تو دن رات جگمگا رہا ہے، ویسے بھی جگمگاتا رہتا ہے، مگر ماہ میلاد میں اس کی روشنی، اس کا چراغاں، اس کا چمکنا، اس کا دمکنا کچھ اور ہی ہوتا ہے. کیونکہ خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا
نے اس ماہ مبارک میں ہمیں وہ عظیم محبوب عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، جس کی شان میں اعلی حضرت لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ کی نہ کیتا یار نے، کی نہ کیتا پروردگار نے سرکار واسطے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ خزائن العرفان میں صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت حکیم مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے۔ جی ہاں، خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، استغفر اللہ، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مگر جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ ہمارے نبی کی آمد ہوئی تو بیت اللہ مجرا بجا لایا، یعنی اس نے جھک کر سلام کیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سج مجرے کو جھکا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ تیری ہے بت تھی کہ ہر بت، تیری ہے بت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تیری ہے بت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اور اعلی حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی، جن کو مداح الحبیب کہا جاتا ہے، قبالہ بخشی جن کا نعتیہ دیوان ہے، وہ فرماتے ہیں، بت شکن لایا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور کعبہ جھوم کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور قریش ان بتوں کو سجا سجا کر ان کو سجدہ کرتے تھے۔ میرے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، آمینہ کی آنکھوں کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ تعالی کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تعالی سے قریب کریں۔ اس پر رب داور
عز و جل کی جانب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ سنیے. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا بیان ہے. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 31. ترجمہ کنز الایمان. اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ حضور کی غلامی کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا. تو اس آیت سے معلوم ہوا، خزائن العرفان میں صدر الافاضل فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، یعنی آپ کی اتباع کرے، آپ کو فالو کرے، آپ کی پیروی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، یعنی آپ کے احکامات کو حرز جاں بنائے، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے، اس کا کھانا سنت کے مطابق، اس کا سونا سنت کے مطابق، اس کا پینا سنت کے مطابق، اس کا لینا سنت کے مطابق، اس کا دینا سنت کے مطابق، اس کا جینا مرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تو جب ہی اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ سچا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی عشق بری بات کہی. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتا چلے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کتاب چھوڑنے کو. مکتبۃ المدینہ نے ایسی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب مرتب کی ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے جو کہ مفتی ہیں. اعلیٰ حضرت سے جو باتیں پوچھی گئیں آپ نے جوابات دیے، یہ ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت سوالاً جواباً. اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو تخریج کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ شائع کیا ہے. آپ پڑھیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا، معلومات کا وہ خزانہ ہاتھ آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس کتاب میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں 255 صفحے پر ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ عاشق رسول، بلکہ ان کی نظر کرم سے عشق رسول ملتا ہے، فرماتے ہیں بندوں کو محب الہی بننے کی چاہ ہے. بندوں کی چاہت کیا ہے؟ کہ انہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، سرکاری غلامی، میرے نبی کی غلامی، میرے نبی کی بندگی. وہ ہے کہ ہر بندہ در محبوب الہ ہے. جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا بندہ بن جائے وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے. حسن رضا خان علی رحمت الرحمان نے جو کہ اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں بڑی پیاری بات کہی. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو
جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، غور کیجئے کیسی عشق بری بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، 12ویں والے آقا سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اس کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو ورا الورا ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہم نے دھومیں مچانی ہے، مرحبا کی، صدقہ و خیرات کرنا ہے، جھنڈے لگانے ہیں، سواری پر بھی، دکان پر بھی، مکان پر بھی، چراغاں بھی کرنا ہے، اور جن جن سنتوں پر ہم عمل نہیں کر رہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی۔ آپ اس میں ایک یہ بھی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی سنت کا مخالف ہو، وہ بشہادت قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن نے گواہی دی کہ وہ سچا نہیں ہے، جیسا کہ فَاتَّبِعُونِی سے معلوم ہوا۔ اور امیر اہل سنت نے اپنے انداز سے عاشقان رسول کو جھنجھوڑا۔ سنیں، عبرت حاصل کریں۔ آپ عاشقان میلاد کو جھنجھوڑ رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول۔ یہ امیر علیہ سنت کا بڑا عشق بھرا کلام ہے۔ آج ہیں ہر جگہ عاشقان رسول، محو نعت و ثنا عاشقان رسول، جشن میلاد کا سب رہے ہیں منع، بندگان خدا عاشقان رسول۔ جشن میلاد سے عشق ہے، پیار ہے مناتے صدا عاشقان رسول۔ ماہ میلاد میں خوب لہرائیے، گھر پہ جھنڈا ہرا عاشقان رسول۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سب لگاؤ صدا عاشقان رسول۔ سیکھنے سنتیں مسجد آؤ چلیں، لائے ہیں قافلہ عاشقان رسول۔ اب نصیحت کے مدنی پھول سنیے۔ یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول۔ یعنی یہ نہیں کہ ماہ میلاد میں، جلوس میلاد میں شرکت ہو گئی، رات اجتماع ذکر و نعت میں شرکت ہو گئی، درود و سلام پڑھ لیا، محفل نعت منعقد کی اور بس غلامی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ماہ میلاد میں بھی، ماہ میلاد سے پہلے بھی، ماہ میلاد کے بعد بھی، اور ان کی سنتوں کا اتباع ہم نے کرنا ہے، ماہ میلاد میں بھی، ماہ میلاد سے پہلے بھی، ماہ میلاد کے بعد بھی، بلکہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سنتیں اپناتے جائیں گے، محبوب کو مناتے جائیں گے، رب کی رضا پاتے جائیں گے۔ یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول۔ رحمت کبریا تم پہ ہو دائمہ ہے ہماری دعا، عاشقان رسول تم پہ فضل خدا، رحمت مصطفیٰ ہو بروز جزا، عاشقان رسول۔ کاش دنیا میں تم دو فضل خدا، دین کا ڈنکا بجا، عاشقان رسول۔ تم پہ ہو قبر میں ہر جگہ، حشر میں سایہ مصطفیٰ، عاشقان رسول۔ بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ یہ کیسے عاشقان رسول ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے فرض نہیں رکھتے، عالموں پر ہنسیں، بھکتیاں بھی کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنیں،
فلم بینی کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول بد نگاہی کریں بد کلامی کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عہد توڑا کریں جھوٹ بولا کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول گالیاں جو بکیں عیب دریاں کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول داڑیاں جو منڈائیں کریں غیبتیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول اے عاشقان رسول ہم کیسے عاشقان رسول ہیں اے عاشق میلاد ہم کیسے عاشق میلاد ہیں عاشق میلاد اور سچے عاشق رسول امیر اہل سنت اللہ کے ولی ہمیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بے نمازیوں اے روزہ چھوڑنے والوں تم کس قسم کے عاشق رسول ہو اے عالموں پر ہنسنے والوں اور عالموں پر بھپتیاں کسنے والوں ہوٹنگ کرنے والوں تم کیسے عاشق رسول ہو جو گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور بعض بدنصیب جہالت کی بنا پر استغفر اللہ وہ جشن ولادت پر بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں ناچ رہے ہیں گانوں پر استغفر اللہ یہ طریقہ تھوڑی ہے جشن میلاد منانے کا تو یہ کیسے عاشق رسول ہیں جو گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بدنگاہیاں کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں حرام رزق کھاتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ستاتے ہیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں تہمتیں دھرتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں اور لوگوں کے عیب کھول رہے ہیں داڑیاں منڈا رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں یہ کیسے عاشقان رسول ہیں تو ہم سچے عاشق رسول بنے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں ان کی سنتوں بھی تو اپنائے نا اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بھی تو بنائے نا ننگے سر کیوں امامہ کیوں نہیں ہمارے سر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری پیاری سنت ہے ہم کیوں طرح طرح کے لباس اپنائیں نبی کی سنت کے مطابق سفید لباس کیوں نہ سلوائیں ہمارا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے ہم پیروی کریں کسی فلم سٹار کی ہم پیروی کریں کسی گلوکار کی ہم پیروی کریں کسی کھلاڑی کی کسی لیڈر کی نہیں لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو جس نبی کے ہم غلام ہیں ان کی سنتیں اپنانی ہیں لائف اسٹائل ہیئر اسٹائل اور ہمارے انداز لباس کے کھانے کے سونے کے جاگنے کے رہنے کے سہنے کے ہر انداز وہ ہونا چاہیے جو ہمارے محبوب کو محبوب ہے جو ہمارے نبی کو پسند ہے اس کے مطابق ہم نے رہنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے اللہ کا محبوب وہ بنے گا جو اللہ کے محبوب کا سچا غلام بنے گا مسواک کتنی پیاری سنت ہے مگر بدقسمتی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے یاد رکھیے مسواک کے بے شمار فائدے اور کتنے اس میں سے یہ بھی ہیں کہ منہ کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے مگر پھر بھی ایک تعداد نماز پڑھنے والے بھی مسواک کی برکتوں سے محروم ہیں اللہ کرے کہ ہم مسواک کے عادی ہو جائیں صرف مسواک نہیں جتنی بھی سنتیں ہیں اس کے ہم عادی ہوں اور اس کو سیکھیں ماہ میلاد میں خوب جشن ولادت منائیں ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر عمل بھی کریں آپ کی سنتوں کی پیروی بھی کریں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا محبوب ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرما دیا سبحان اللہ جس کی رضا ہمارا رب عز و جل چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آپ اللہ کے بندے ہیں اور جتنی بھی مخلوق ہیں سب کے آقا ہیں کاش ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے شب و روز گزریں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان